بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ہم سورہ آل عمران کی آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم 151 آیت سے لے کے 160 آیت تک کا مطالعہ کریں گے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو ٹیمپریری شکست ہوئی تھی وہ کیوں ہوئی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی نصرت کا وعدہ بھی فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ آل عمران کی 151 آیت میں، ہم عنقریب کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، اور اس وجہ سے کہ اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک کرتے تھے جس کی کوئی دلیل اللہ نے اتاری نہیں۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ان ظالموں کے لیے یہ بہت بری جگہ ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ اللہ تعالیٰ کا مسلم سے وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کفار کے دل میں ایک رعب اتار دیں گے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے شرک کرتے تھے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان نہیں اتارا تھا، کوئی اتھارٹی نہیں اتاری تھی، اور ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، اور یہ بہت بری جگہ ہے جہاں پہ ایسے ظالم لوگ جائیں گے۔ سورہ آل عمران 152 آیت۔ اللہ تعالیٰ نے تم سے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جبکہ تم اس کے حکم سے انہیں کاٹ رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے پست ہمتی اختیار کی اور کام میں جھگڑنے لگے اور نافرمانی کی، اس کے بعد اس نے تمہاری چاہت کی چیز تمہیں دکھا دی جس کو تم میں سے بعض دنیا چاہتے تھے، بعض کا ارادہ آخرت کا تھا، تو پھر اس نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تم آزمائے، اور یقیناً اور اس میں تمہاری لغزش ہے، اور انہوں نے اس سے درگزر فرما دیا، اور ایمان والوں پر اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کرنے والے ہیں۔ تو خواتین حضرات، جو غزوہ احد ہے اس میں مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفار کے قدم اکھاڑ دیے تھے، تاہم کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جب انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت لوگ لے رہے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو گئے، وہ تیر انداز، اور اس وقت حضرت خالد بن ولید نے پشت سے حملہ کیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ یہ صرف اس لیے ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات کو مسلمانوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول نے مسلمز کو بتایا تھا کہ وہ مسلم تیر انداز اپنی جگہ نہ چھوڑیں، خواہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن انہیں دنیا نظر آئی اور وہ اس کی طرف چل پڑے، ان میں سے کچھ لوگ، اور اسی وجہ سے مسلمان جو تھے وہ تکلیف میں چلے گئے اور ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ ایک آزمائش تھی مسلمس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو معاف فرما دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ذو فضل علی المومنین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے پر بہت مہربان ہیں۔ آزمائش ضرور ہوتی ہے، اور اگر آزمائش میں وہ ناکام بھی ہو جائے تو بھی رب العالمین اپنے مومن بندے کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس پر اپنا فضل فرما دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران 153 ہے۔ جب کہ تم چڑھے چلے جا رہے تھے اور کسی کی طرف توجہ تک نہیں کرتے تھے، اللہ کے رسول تمہیں تمہارے پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، بس تمہیں غم پر غم پہنچا تاکہ تم فوت شدہ چیزوں پر غمگین نہ ہو اور نہ پہنچنے والی تکلیف پر اداس ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے خبردار ہیں۔ تو اس صورت میں جب مسلمان بہت مشکل میں تھے، اللہ کے رسول مسلمس کو بلا رہے تھے جہاد کی طرف، لیکن وہ نہیں آ رہے تھے، اور اسی وجہ سے مسلمس کو بہت غم پہ غم ملا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو بتایا ہے کہ یہ تمام چیز اللہ رب العالمین کے ہی حکم سے ہوئی تھی، تاکہ وہ غم نہ کریں جو مصیبت ان پہ آئی۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خبردار ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران 154 ہے۔
پھر اس نے اس غم کے بعد تم پر امن نازل فرمایا اور تم میں سے ایک جماعت کو امن کی نیند آنے لگی، اور ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے جنہیں اپنی جانوں پر پڑی ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے۔ آپ کہہ دیجئے کام کا کل اللہ کے اختیار میں ہے، یہ لوگ اپنے دلوں میں کے بھید کو نہیں بتاتے تھے، اگر ہمیں کچھ بھی اختیار ہوتا تو یہاں قتل نہ کیے جاتے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے پھر بھی جن کی قسمت میں قتل ہونا تھا وہ مقتل کی طرف چل کھڑے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے سینوں کے اندر کی چیز آزمانا تھا اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو پاک کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید سے آگاہ ہیں۔ تو خواتین حضرات، جب مسلمز کو تکلیف ہوئی تو اس کے بعد وہ پہاڑ پر چڑھ گئے غزوہ احد میں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور مسلمین کو نیند نے آ لیا، اور اس نیند نے ان کی جو کنڈیشن تھی اس کو امپروو کر دیا۔ کچھ ایسے گروہ لوگ بھی تھے جو یہ کہتے تھے کہ اگر ہمارا اس کام میں کوئی عمل ہوتا تو ہم یہاں پہ قتل نہ ہوتے۔ تو اس کے بارے میں رب العالمین نے بہت واضح فرما دیا ہے کہ جو موت اور زندگی ہے وہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جس آدمی نے قتل ہونا تھا، جس کے بارے میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس نے قتل ہونا ہے، اس نے بہرحال مقتل کی طرف ضرور آنا تھا اور وہاں پہ اس کا قتل ہو جانا تھا۔ تو اس طریقے سے یہ جو غزوہ احد میں چیز ہوئی، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزمائش کی کہ ان کے دلوں میں کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران 155 آیت۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دو جماعتوں کی مٹ بھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بغض اور کرتوتوں کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آگے، لیکن یقین جانو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور تحمل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ الغفور الرحیم ہیں، الغفور الحلیم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر بہت مہربان کرنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ تو جن لوگوں نے اس احد کے غزوہ احد میں پیٹھ دکھائی تھی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ کچھ انہوں نے ایسے کام کیے تھے جس وجہ سے شیطان نے ان کو بہکا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والے اور معاف فرمانے والے ہیں۔ سورہ آل عمران 156 تحت۔ اے ایمان والو، تم میں سے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کفر کیا اور اپنے بھائیوں کے حق میں جبکہ وہ سفر میں ہوں یا جہاد میں ہوں کہ اگر یہ ہمارے ساتھ ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے۔ اس کی وجہ تھی اس خیال کو اللہ تعالیٰ کے دلی حسرت کا سبب بنا دے۔ اللہ تعالیٰ زندہ فرماتے ہیں اور مارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ تو خواتین حضرات، بیسک لیول پہ اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ موت اور زندگی کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ جب کسی نے مرنا ہوتا ہے یا قتل ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ایسا ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ جو تھے وہ اس طرح کی بات کرتے تھے کفار کہ یہ اگر ہمارے ساتھ ہوتے تو ان کو قتل نہ ہوتا۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح طریقے سے 155 آیت میں یہ ارشاد فرما دیا ہے کہ جس نے قتل ہونا تھا وہ اپنے مقتل گاہ کی طرف ضرور آتا، اس دن وہ قتل ہو جاتا۔ سورہ آل عمران 157 آیت۔ قسم ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے جاؤ یا اپنی موت مرو تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشش اور رحمت ہے، اس سے بہتر ہے جسے یہ جمع کر رہے ہیں۔ خواتین حضرات، اس دنیا میں ہم جو کچھ بھی جمع کر لیں وہ اس چیز سے بہتر نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کسی کو معاف فرما دیں اور اس پر رحم فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو آدمی قتل ہوتا ہے، جو شہید ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسری دنیا میں دوبارہ سے زندہ فرما دیتے ہیں اور رزق عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں ایسا آدمی صالحین میں شامل ہوگا اور اس کو بہت بلند درجہ ملے گا۔ بالیقین خواہ تم مر جاؤ یا مار ڈالے جاؤ، جمع تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہی کیے جاؤ گے۔ تو جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے ایک دن اللہ رب العالمین کے دربار میں حاضر ہونا ہے، چاہے ہمیں موت آ جائے یا ہم قتل کر دیے جائیں، اس دن ہم نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اللہ رب العالمین کے دربار میں۔ سورہ آل عمران 159 آیت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے
تو یہ سب آپ کے پاس سے ہٹ جاتے. سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں اور کام کا مشورہ ان سے لیا کریں. پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو یہ خواتین حضرات بہت شدید آزمائش مسلمس پہ آئی تھی، اور اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت زبان ہوتے تو لوگ ان سے بھاگ جاتے، ان کے پاس نہ ٹھہرتے. لیکن وہ بہت رحیم ہستی تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ پہ بہت مہربان اور ان کی خطاؤں کو معاف فرماتے تھے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں اور ان کو اپنے امر میں شامل فرمائیں. اور جب آپ پھر کوئی فیصلہ کر لیں تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. خواتین حضرات، یہاں پہ میں توکل کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ توکل یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، لیکن توکل یہ ہے کہ آپ بھرپور تیاری کریں. جو بھی کام ہو، خاص طور پہ جہاد کی صورت میں آپ بھرپور تیاری کریں، اور پھر آپ اللہ رب العالمین پہ توکل کریں. اگر آپ کو فتح نصیب ہو تو آپ اس کو ذہن میں رکھیں کہ فتح صرف اللہ رب العالمین کے حکم سے ہوتی ہے. اور اگر آپ کو شکست ہو جائے یا آپ کا کام وہ مکمل نہ ہو جس کے لیے آپ نے کوشش کی تھی، تو اس صورت میں آپ کو صبر کرنا چاہیے اور پیچھے مڑ کر دیکھنا چاہیے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ میرا کام نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ جو ہیں ان لوگوں سے بہت محبت فرماتے ہیں جو پراپر پریپریشن کرتے ہیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں. نتائج چاہے فتح کی صورت میں ہو یا شکست کی صورت میں ہو، وہ صبر اور شکر کا دامن ہاتھ سے نہیں نکلنے دیتے. فتح کی صورت میں شکر کرتے ہیں اور شکست کی صورت میں وہ صبر کرتے ہیں. سورہ آل عمران 160 آیت. اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دیں تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے. ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. تو ایمان جس آدمی کے پاس ہے خواتین حضرات، اس کے اندر ایک یہ بہت ضروری کوالٹی ہے کہ وہ رب العالمین پہ بھروسہ کرے، اپنی پوری تیاری کرے، لیکن نتائج جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کی مدد کریں تو اس پہ کون غالب آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر کسی کو چھوڑ دیں تو اس کے بعد کوئی بھی اس آدمی کی یا اس جماعت کی مدد نہیں کر سکتا. مومنین کے اندر یہ خاص کوالٹی ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ رب العالمین پر توکل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائیں جو رب العالمین پر توکل کرتے ہیں. اور توکل جیسے میں نے عرض کیا، یہ نہیں ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. توکل یہ ہے بھرپور تیاری کریں اور نتائج اللہ رب العالمین پہ چھوڑ دیں. الحمدللہ رب العالمین.